انسان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتیں بنائی ہیں اور اس کی مختلف حالتوں میں اس کی سوچ کے بھی مختلف زاویے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان خوشی کے ماحول میں سوچتا ہے، اس وقت اس کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غم میں انسان سوچتا ہے تو سوچ کا زاویہ اور ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہایت غصے کے وقت سوچتا ہے، جب کسی کی طرف سے تکلیف آتی ہے تو اس وقت اس کی سوچ کا رستہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی کیفیات ایسی بنائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی وصیت فرماتے، جب بھی کوئی حکم ارشاد فرماتے اور جب بھی کوئی نصیحت کرتے، وہ انسانی نفسیات کے بالکل قریب کر کے کرتے۔ بخاری مسلم میں مشکات میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ کوئی حاکم دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ ہرگز نہ کرے۔ کوئی حاکم جب دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے تو غصے کی حالت میں نہ کرے، اس لیے کہ حالت غصہ میں جب وہ کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ وقتی جذبات پر مشتمل فیصلہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی سے وہ سارے لوگ فیض حاصل کریں جو قاضی ہیں، جج ہیں، حاکم ہیں، کسی جگہ بھی انہیں منصف بنا کے بٹھایا جاتا ہے اور وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ گھر کے افراد کے درمیان کریں یا کسی ادارے تنظیم کے افراد کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کریں، بلکہ ہمارے شارحین حدیث نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی عالم تقریر کرے تو بھی کوشش کرے کہ وہ غصے کی حالت میں تقریر نہ کرے، وہ پہلے اپنی طبیعت کو نارمل کرے، وہ پہلے اپنے مزاج کو ٹھنڈا کرے، تاکہ کوئی ایسی بات جو حالت غصہ میں سرزد ہو اور اس کا نتیجہ ٹھیک نہ نکلے، اس سے قبل از وقت ہی وہ بچ سکے۔ تو سخت فیصلے بعض دفعہ سننے کو ملتے ہیں اور بعض مقامات پر بعض لوگوں کی رائے سخت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں انتہائی غصے کی حالت میں کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا جب تم حالت غصہ میں ہو تو تم کوئی فیصلہ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کے اس نہایت حکیمانہ فرمان سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔